وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 جنوری بروز سوموار 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور قسط نمبر 5 ہے۔ پچھلے سبحان پر بھی درس ہو چکا ہے، الذی اسرا پر بھی ہو چکا ہے، بعبدہ پر 2 قسطوں میں بیان ہو چکا ہے۔ آج ہے لیلن۔ یہ اسرا میں بھی رات کا ہی مفہوم تھا کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، مگر رات سے مراد آدھی رات ہے، پوری رات ہے، پونی رات ہے، یا ابتدائی حصہ ہے، یہ واضح نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے آگے لفظ آ گیا لیلن۔ یہ نکرہ ہے جو تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کا تھوڑا سا حصہ۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ آخر اتنا لمبا طویل واقعۃ المعراج ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ، اور وہ تھوڑا سا بھی پورا نہیں ہوا، ابھی وہ تھوڑا سا حصہ چل رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا کر واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب آپ کنٹینیوٹلی طور پر سوچیں کہ کیا کوئی اتنی لمبی رات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، 40 دن کا سفر تو یہ ہے، پر رات ختم نہیں ہوئی۔ وہاں آپ نے سارے انبیاء سے خطاب فرمایا، رات ختم نہیں ہوئی۔ تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، رات پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ آگے آپ چلے ہیں تو آپ پہلے آسمان پر پہنچے، رات پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اور پھر دوسرے پر رات ختم نہیں ہوئی، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں پر رات ختم نہیں ہوئی۔ پھر 7ویں سے آگے آپ سدرۃ المنتہا پر جلوہ افروز ہوئے، رات پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ سدرہ سے پھر آگے آپ عرش اولیٰ تک گئے، مگر رات پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ ساری جنت کا مشاہدہ کیا، رات پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ جہنمیوں کا اور جہنم کا عذاب، اس کا مشاہدہ فرمایا، رات پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ پھر جب واپسی تشریف لانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نمازیں کم کروائیے، اتنی زیادہ نمازیں 50 آپ کی امت تو نہیں پڑھے گی۔ صحیح کہا تھا نا؟ بولتے نہیں آپ؟ یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 50 نہیں پڑھیں گے، ٹھیک کہا تھا نا؟ انہوں نے آخر پہ یہ بھی فرمایا تھا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، وہ بھی ٹھیک کہا یا نہیں کہا؟ ہاں، سارا گاؤں ثابت کر رہا ہے کہ ٹھیک کہا۔ چلیے، مگر وہ حضور ایک بار گئے، پھر 9 بار تشریف لے گئے، ٹوٹل 10 بار اللہ کے پاس آئے ہیں، واپسی تشریف لائے ہیں، رات ختم نہیں ہوئی۔ یارو، رات کا ختم ہونا تو دور کی بات ہے، رات کا ایک حصہ بھی پورا نہیں ہوا۔ حضرات ایسا کیوں ہوا؟ یہی وہ بات ہے کہ سر سید یہاں آ کے گمراہ ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں ہاتھ مار کے کہ بھیجے میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، عقل میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں کہ اتنا سارا کچھ ہو گیا اور رات کا چھوٹا سا حصہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اس نے پھر انکار کر دیا سر سید نے، جس بدبخت کی تصویریں نوٹوں پر آ رہی ہیں، یعنی اور بندے دا پتر ہی کوئی نہیں لبیا، قائد اعظم کے ساتھ اس کی تصویر دے دی ہے 75 روپے کے نوٹ پر۔ کچھ تو شرم سے کام لو، کوئی تو ثابت کرو کہ پاکستانیوں، حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے نااہل حکمرانوں، کبھی تو ثبوت دے دیا کرو کہ تم بھی مسلمان ہو، تمہارا بھی کوئی اسلام سے تعلق ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ سر سید کون ہے؟ اس نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب ہے سینٹرل گورنمنٹ کی پیروی کرنا، اس سے مراد اللہ رسول نہیں ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ اس کو قوم کا ہیرو بنایا ہوا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ جنت کوئی نہیں ہے، جہنم کوئی نہیں ہے، تم خوش ہو جاؤ تو یہی جنت ہے، اور اگر تم پریشان ہو تو یہی جہنم ہے۔ اس آدمی کی تصویر لگائی ہے کہ بڑا کوئی ہیرو آدمی ہے، اس نے کیا کیا ہے کوئی ہمیں بھی تو بتاؤ۔ اس سر سید نے یہاں آ کر کہا کہ حضور کو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے معراج ہوا ہی نہیں، یہ خواب میں ہوا ہے۔ حالانکہ خواب میں تو حضور کو 34 مرتبہ ہوا ہے، 34 مرتبہ، پر ایک مرتبہ جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پر سر سید یہاں مانتا، وہ کہتا ہے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولویوں نے تمہیں پاگل بنا رکھا ہے اور تم پاگل بنے ہوئے ہو۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حضرات کیسے ہوا۔ اس کا پہلا جواب تو ہے سبحان اللہ جی، وہ پاک ہے ذات، کمزوری سے وہ پاک ہے۔ جو تم کہتے ہو نا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں سے بھی پاک ہے۔ جو تم کہتے ہو نا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے سے بھی پاک ہے۔ اور تم کہتے ہو نا اگر مگر چونکہ چنانچہ، وہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو اس نے چاہا وہ کر کے دنیا کو دکھا بھی دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو بلقیس کا تخت تھا، صرف بلقیس کو نہیں، اس کے تخت کو بھی اللہ کا ولی لے آیا تھا؟ کتنے عرصے میں لایا؟ ہاں، جھپکنے کے نہیں۔ اس نے کہا وہ جو طرفت کیا ہے یار، وہ اس نے کہا کہ آپ کی جو نظر آپ پر پڑے گی نا، جھپکنا بند نہیں ہے، آپ اپنی طرف دیکھیں۔ یہاں سورۃ النمل میں ہے، چلے کھول ہی لیتے ہیں، آپ بھی کیا یاد کریں گے۔ اچھا ہاتھ کھولا، سیدھی سورہ نمل ہی آ گئی ہے۔ اب قاری صاحب کو تو کوئی حصہ پڑھیں گے تو آئے گا، ویسے نہیں آئے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ اپنی نظر الٹا کر اپنے پاس لے آئے، اپنی طرف۔ وہ جو آپ اوپر سے نیچے دیکھیں گے نا، آپ کی نظر نیچے بعد میں پہنچے گی اور میں پہلے لے آؤں گا۔ ہاں جی آ گئی، نہیں بیٹا وہ نہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ قال الذی، جن نے کہا قال عفریت من الجن، عفریت ہے لفظ، کیا ہے؟ اب یہاں عمران ریاض خان ورگے پڑھ رہے ہوتے ہیں افریت، افریت ہیں جاہل، ان کو یہ بھی نہیں پتا عفریت کیا ہوتا ہے۔ عفریت من الجن، وہ جو بڑا جن تھا نا طاقتور، اس نے کہا بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ انا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میرے پاس بڑی طاقت ہے اور میں بڑا ایماندار بندہ ہوں، جو کہہ رہا ہوں کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یار یہ دیر ہے، اتنی دیر انتظار ہے؟ لگتا ہے بھی سلیمان علیہ السلام دا پھیرا کتے احمد آباد وچ پیا ہوا ہے، کیونکہ ٹائم ہو جائے تو یہ بھی انتظار ہے، بولتے نہیں ہو۔ باہر ویکھدے نے بھی شاید ویکھن نال مولوی برآمد ہو جائے گا، مولوی تے آن نال ہی آئے گا نا، پر ویکھدے نے بھی شاید ساڈی نظر نال پیدا ہو جائے گا، زمین چو برآمد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ سلیمان نے سمجھا دیر ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور پتہ لگیا علم دے وچ کنی طاقت ہے۔ اسی تے مولویوں نو سمجھے ہی کھ نہیں۔ عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جی انا آتی کا بھی، میں لے آؤں گا آپ کے پاس قبل ان یرتد، یہ لفظ نہیں آ رہا تھا، ان یرتد الیک طرفک، ایک پل آنکھ نیچے جو جانی نا آپ اپنی طرف، وہ آنکھ کے نیچے پہنچنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس یہاں ہوگا، اور ابلیس بھی، بلقیس بھی یہاں ہوگی، اور تخت بلقیس بھی یہاں ہوگا۔ اچھا اس نے جن نے کیا کہا میں بڑا طاقتور ہوں، لقوی امین، اور انہوں نے کیا کہا جس کے پاس علم ہے؟ اس نے کہا جی فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہوگا۔ علم والا تو ایسے ہی کہتا ہے، اور پرویز مشرف موقع دکھاتا رہا ہے۔
اب مکے دکھانے والا پڑا ہوا ہے 3-4 سال سے، 2018 سے لے کر اب تک وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ مکہ تو درکنار، اب انگلی بھی ہلا سکتا، کسی کی بات کر بھی نہیں سکتا، اور جواب بھی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ پر کیا کریں بھائی، پاکستان کی کرسی میں نشہ ہی ایسا ہے، جو بدبخت وہاں بیٹھتا ہے اس کو کوئی چیز یاد ہے۔ یہ ابھی 6 مہینوں میں کوئی 18 ملکوں کے دورے کیے کھڑا ہے، اس ماں کا بچہ جس کو گولی لگی ہے، جس کے نانے کو پھانسی لگی ہے، جس کے 2 مامے قتل ہوئے ہیں سڑکوں پر، وہ کرسی کے نشے میں بیٹھ ہی نہیں رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور قوم کا پیسہ لگائے جا رہے ہیں، اور جب کیمروں کے سامنے آتے ہیں ملک بچا رہے ہیں۔ فکر نہ کرو، ملک باندر والی گل ہو گئی، باندر بن گیا صدر، بکری دا بچہ گواچ گیا، وہ آ گئی صدر صاحب بچہ گواچ گیا ہے، انہیں کہا چھڑ بچے نو ساڑیاں آڑیاں جانیاں ویگ، وہ مارے ٹپوسی ادھر مارے ٹپوسی، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، جس میں سے کم از کم 80-90 کھرب کا گھپلہ ہونے والا ہے، 80-90 کھرب کا، وہ خود بھی لوٹے گا اور اپنے چیلے چمٹوں کو بھی تقسیم کرے گا۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جناب جس میں کھانے کو کوئی چیز ہے سستی نہیں مل رہی۔ خیر یہ میرا دکھ نہیں ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا بھائی وہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت اور کہا یہ فضل ربی ہے۔ جب اللہ کے ولی کے پاس اتنی طاقت ہے تو سوچو یار رب کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا، پر ان کے بھیجوں میں بدبختوں کے بات ہی نہیں آ رہی۔ اب اگلی سمجھیے لیلن کیسے ہوا۔ حضرات بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، ادھر ادھر بھی لگی ہوئی ہیں، اگر آپ گھڑی سے سیل نکال لیں تو گھڑی چلے گی؟ کیوں نہیں چلے گی جناب؟ کھبے پاسے والے بولو، سجے والے چپ رہو، چھوٹے چھوٹے۔ وہ سیل نکل جائے گھڑی نہیں چلے گی، کیوں نہیں چلے گی بھائی؟ کہ سیل گھڑی کی جان ہے، نکال لو گھڑی رک جائے گی، تو جب سیل ڈالو گے تب گھڑی چلے گی۔ اللہ کی قسم اس ساری کائنات کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین آسمان کے کناروں سے نکلے تو سارا وقت رک گیا، سیکنڈ تھم گئے، لمحے تھم گئے، منٹ رک گئے، گھنٹے رک گئے، دن رات وہی رک گئے۔ کیسے رک گئے؟ دوسری دلیل قرآن پاک سے، اصحاب کہف اندر غار کے سوئے ہیں 309 سال، اور جب اٹھے تو کہتے ہیں یومن او بعد یوم، ہم سوئے ہیں آدھا دن یا اس سے بھی کم یا پورا دن، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ 309 سال سوئے رہے۔ حضرات ان کو آدھا دن کیوں لگا؟ کیونکہ اللہ نے غار کے اندر کا وقت سٹاپ کر دیا، باہر جاری رہا، باہر تو گزرے 309 سال، اندر گزرا 1 دن یا آدھا دن، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب حضور غار سے نکلے، جب حضور اپنے بستر مبارک سے نکلے، اللہ نے سارا کائنات، سارے اوقات وقت روک دیے، جمع کر دیے، ساری کائنات رک گئی۔ جب جیسے گھڑی کا سیل ڈالو تب گھڑی جلتی ہے، جب سرکار واپس آئے تب کائنات چلی ہے۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات بچ ہی نہیں سکتی۔ آج بھی میرا مصطفیٰ زندہ ہے، اس لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات کا ایک لمحہ بھی چل سکتا۔ تو یہ عشاء بتا رہی ہے کہ حضور زندہ ہے، ہر فجر ظہر عصر مغرب بتا رہی ہے کہ حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہے۔ تو حضرات جب وقت رک گیا تو وقت ہے صرف آنے کا اور جانے کا، بس اللہ کہتا ہے یہی معراج ہے۔ لیلن۔ اب میں ایک نقطہ اور دینے لگا ہوں، بڑی توجہ سے یہ نوٹ کیجئے گا، میں نے بڑی کتابوں سے ڈھونڈا ہے، آپ کو بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، اور ہیٹراں دے اگے مل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہیٹر بند ہو جائے تو بعد بندیاں دے ساتھ بند ہو جاتے ہیں، آ کے وہ چل نہیں رہا، اور صبح قاری صاحب کو کہہ رہے تھے جی چل نہیں رہا، میں کہا یہی مکینک ہے، یہ کو صحیح کراؤ۔ اور میں حیران ہو رہا تھا بھی قاری کا ہیٹر سے کیا تعلق ہے، قاری صاحب چل نہیں رہا، میں دل چاکھیا چلوا لو ان کو۔ تو بھائی سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے راتیں ساری افضل عطا فرمائی ہے۔
عیدین کی جو راتیں ہیں، عید الفطر والی، عید الاضحیٰ والی، جو دعا مانگو قبول ہے. شب جمعہ میں جو دعا مانگو قبول ہے. لیلۃ القدر کی رات میں جو دعا مانگو قبول ہے. آخری عشرے کی جتنی طاق راتیں ہیں ساری افضل ہیں. اور ہر شب قدر گر قدر است، جس رات کی قدر کر لو اللہ وہی لیلۃ القدر بنا دے گا. دن کو شور تھا، وہ کل بھی بتا دیا تھا، دن کو معراج ہوتا تو جاتا بھی دیکھتے آتا بھی دیکھتے، کام خراب ہو جاتا. پر یہاں وہ نہیں ہے. ایک بات اور سمجھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے ہیں تو سوموار کا دن تھا. دن کون سا تھا؟ جب سرکار نے ہجرت شروع کی سوموار کا دن تھا. جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو سوموار کا دن تھا. جب سرکار پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سوموار کا دن تھا. جب سرکار کا میلاد ہوا ہے تو سوموار کا دن تھا. دو نکتے اور دیتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لو. دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب اور محدث ابن جوزی اور امام احمد ابن حنبل، ان تمام علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے ولادت والا دن سوموار یہ جمعے سے بھی افضل ہے. بولی سبحان اللہ. یہ کیونکہ جمعے کی فضیلت جمعے سے نہیں ہے، جمعہ پہلے سے آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ولدت فیہ آدم، حضور نے فرمایا اس دن حضرت آدم کا میلاد ہوا ہے. تو جتنا آدم سے حضور افضل ہے اتنا ہی حضور کے میلاد والا دن جمعے کے دن سے افضل ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا جی. اب رات کی طرف آ جاؤ. یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیں. کیا دن کو کھڑے ہونا جائز نہیں؟ حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ پر تنہائی کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے. اٹھ فریدا ستیا دے چاڑو وچ مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. ہن بابا جی ہوندے نا ایتھے، بابا جی فریدوں نے کہنا سی اٹھ مولویا ستیا دے چاڑو وچ مسیت. کیونکہ بندیاں تے دینا کوئی نہیں، انہاں تے پوچھنا قاری صاحب ہویا کہ نہیں ہویا. تو بابا فرید نے کی فرمایا، اٹھ فریدا تو ستیا دے چاڑو وچ مسیت. آپ دے یا مولوی کو دیوا؟ نہیں بولتے دیو، چلو دینا کوئی نہیں، دینا کوئی نہیں، بولتے لو او کو ثواب تے کما لو. ہاں دے چاڑو وچ مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. تو لیلتن قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو رات دن سے اس لیے افضل ہے. اب ایک آخری نکتہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. 5 قسطیں آج مکمل ہوگی، 6ٹھی کل پیش کروں گا انشاءاللہ. حضرات مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا وقت، یعنی جس وقت رب سے ملاقات ہوئی ہے، رب کا دیدار ہوا ہے. یار اتنے بھی مولویاں بڑا روڑا پایا ہے. او مولوی وہ منتے ہی نہیں، آدھے نے نہیں حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا. میں کہا چل ویکھ بھی لیا تو تینوں کا دی طرح دے. کہتا نہیں، میں کیا ویکھیا نہیں ہے، تو ویکھن دینا ہی نہیں سمجھے ہو. دیکھو بندہ آڈا بھی تو لا لے، میں نہیں کرن دینا. نہیں کہتا ویکھیا ہی نہیں. اما عائشہ نے فرمایا جی، بخاری کی روایت ہے، میں کہا پیش کرو. کہنے لگا اما عائشہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور نے اسی دنیا میں اس جہان میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. کہتا ہے حدیث ٹھیک نہیں. میں کہا ٹھیک ہے. فرمان ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا اور بھی ہے، قرآن میں ہے کہ لا یدرکہ الابصار، لا یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر. ہاں لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ یا لا تدرک ال، ہاں لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتا. کہتا آیت ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. کہتا حدیث ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. کہتا پھر دیدار ہوا کیسے؟ میں کہا سن. اما عائشہ نے فرمایا جو اس جہان میں کہے کہ حضور نے ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. حضور نے اس جہان میں نہیں دیکھا، اس جہان میں دیکھا ہے. ام المومنین کی بات بھی ٹھیک ہے اور سنیوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. دوسری بات
کہ جو ان آنکھوں سے یہاں کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو میں نے کہا یہاں نہیں نہ دیکھا، لا تدرکہ الابصار، بولو یہاں دیکھا، وہاں جا کے دیکھا ہے، وہاں کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا چل اللہ تجھے جنت میں لے جائے، کہتا آمین۔ میں کہا تیرے صدقے مینوں بھی لے جائے، کہتا آمین۔ میں کہا تیرے صدقہ جائز ہے، حضور دا صدقہ حرام ہے؟ میں کہا اوتھے تو اگر جنت چلا جائے صحیح عقیدہ کر کے تو اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا جنت میں؟ کہتا ہوگا۔ میں کہا آنکھیں یہی ہوں گی یا اور ہوں گی؟ کہنے لگا یہی ہوں گی۔ تو میں نے کہا جناب انہی آنکھوں سے تم جنت میں دیدار کر سکتے ہو، حضور نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اکھائیں ہون گیا، جہان تے ہو رہا ہے نا۔ تو میں نے کہا جہاں حضور نے دیکھا ہے وہ بھی جہان اور ہے نا، اپنی باری مانتا ہے، ادھر کیوں نہیں مانتا؟ تو دیدار خدا بندی ہوا ہے۔ معراج کی سب سے بڑی دولت ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا دیدار حضور کو عطا فرمایا ہے۔ اب میں وہ جو نکتہ کہنے لگا تھا اب آپ کو صحیح مزہ آئے گا بھائی۔ جس وقت حضور نے اللہ کا دیدار کیا وہ وہی وقت تھا جس وقت حضور کا میلاد ہوا تھا، وقت صبح و صادق۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میری والدہ صاحبہ پرسوں پوچھ رہی تھی کہ اس وقت آرام کیوں آ جاتا ہے؟ فرمان لگی مجھے تکلیف تھی پر عین اس وقت تہجد سے پہلے آنکھ لگ گئی اور پہلے بڑی تکلیف تھی۔ تو میں نے کہا تمام علماء نے لکھا ہے کہ جو رات کی وہ گھڑیاں جس وقت حضور کا میلاد ہوا ہے اللہ اس وقت سارے مریضوں کو نیند عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو اس وقت سکون آتا ہے نا، تھکا ماندہ بھی سو جاتا ہے، مریض کو بھی آرام آ جاتا ہے، دردیں کم ہو جاتی ہے، یہ آج بھی حضور کے معراج اور میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو لیلن اللہ کہتا ہے رات کے ایک حصے میں یہ ہے میرے محبوب کا مقام۔ کبھی اپنے جیسا نہ سمجھنا، تم تو ایک لمحے میں کاموں کی بھی نہیں جا سکتے ہو، تتلے علی بھی جا سکتے، گجرانوالہ اور لاہور بھی جا سکتے، نہیں گڈیاں میں بھی ایک لمحے چ کوئی جا سکتا، جے ٹائر پنچر ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے نہیں پہنچ سکتے جناب۔ مانو کہ یہ صرف شان مصطفیٰ ہے جو تھوڑے سے حصے میں کہاں سے کہاں گئے بھی اور واپس تشریف لے بھی آئے۔ لیلن پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کل آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ مان کر عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔